شادی کے بعد ابا ملنے آئے تو ساس نے زمین پر بٹھایا، مگر اگلے دن پورا سسرال میرے قدموں میں تھا۔ آج میں آپ کو ایک ایسی کہانی سناؤں گا جو شاید آپ کے دل کو چھو جائے۔ ایک بیٹی جس کے ابا نے پوری زندگی کی کمائی لگا کر اسے اچھے گھر میں بیاہا۔ ایک باپ جو بیٹی سے ملنے آیا تو اسے زمین پر بٹھایا گیا۔ ایک شوہر جو سب دیکھتا رہا اور چپ رہا۔ ایک ساس جس نے باسی کھانا مہمان کے سامنے رکھا، مگر انہیں کیا پتا تھا کہ یہ لڑکی کے پاس ایک ایسا راز تھا جو پورے سسرال کی دنیا الٹ دینے والا تھا۔ آخر تک سنیں کیونکہ یہ انجام آپ کو حیران کر دے گا۔ نادیہ کی زندگی میں سب سے قیمتی چیز اس کے ابا جان تھے۔ استاد غلام رسول ایک سرکاری سکول میں پڑھاتے تھے اور پوری زندگی ایمانداری سے گزاری تھی۔ سادہ کپڑے پہنتے، پرانی سائیکل پر سکول جاتے اور مہینے کی تنخواہ میں گھر چلاتے تھے۔ ان کے پاس دولت نہیں تھی، مگر ان کی آنکھوں میں ایک ایسی روشنی تھی جو صرف ان لوگوں کی آنکھوں میں ہوتی ہے جنہوں نے زندگی بھر کوئی غلط کام نہیں کیا۔ نادیہ کا رشتہ راولپنڈی کے ایک معروف خاندان میں طے ہوا تھا۔ چودھری منظور شہر کے بڑے کاروباری آدمی تھے۔ بڑا گھر تھا، گاڑیاں تھیں اور سوسائٹی میں نام تھا۔ جب رشتہ آیا تو محلے والوں نے استاد غلام رسول کو مبارکباد دی کہ بیٹی کا نصیب بہت اچھا ہے۔ استاد صاحب نے اپنی پوری جمع پونجی، امانت کے پیسے اور بیوی کے زیورات بیچ کر بیٹی کی شادی کی تھی تاکہ کوئی کمی نہ رہے۔ شادی کے بعد پہلے چند ہفتے ٹھیک گزرے، مگر پھر آہستہ آہستہ اصلیت سامنے آنے لگی۔ ساس بیگم صاحبہ کو نادیہ کے میکے والوں سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، بلکہ ان کی نظر میں نادیہ کے گھر والے کم تر تھے۔ وہ اکثر کہتی کہ ہم نے تو سوچا نہیں تھا کہ اتنے سادہ گھرانے میں رشتہ کریں گے، مگر کامران کو پسند تھی تو کر دیا۔ کامران شروع میں تو نادیہ کے ساتھ اچھا رہا، مگر جیسے جیسے وقت گزرا وہ بھی اپنی ماں کے اشاروں پر چلنے لگا۔ نادیہ کی ہر بات پر ٹوکا جاتا، اس کے ابا کا ذکر آتا تو بیگم صاحبہ منہ بناتی اور چودھری منظور طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کوئی نہ کوئی چبھتی بات کہہ دیتے۔ نادیہ سب کچھ برداشت کرتی رہی کیونکہ اسے ڈر تھا کہ اگر گھر ٹوٹا تو ابا جان کا دل ٹوٹ جائے گا، جنہوں نے اتنی قربانیاں دے کر یہ رشتہ طے کیا تھا۔ اس دن کی بات ہے جب نادیہ کی شادی کو تقریباً 6 مہینے ہو چکے تھے اور اس عرصے میں وہ ایک بار بھی اپنے میکے نہیں گئی تھی، کیونکہ کامران اور اس کے گھر والے ہر بار کوئی نہ کوئی بہانہ بنا دیتے تھے۔ ایک دوپہر جب گرمی اپنے عروج پر تھی اور گھر میں خاموشی چھائی ہوئی تھی تو دروازے پر دستک ہوئی۔ نادیہ نے دروازہ کھولا تو سامنے اس کے ابا کھڑے تھے۔ سفید قمیض جو پسینے سے بھیگی ہوئی تھی، پاؤں میں پرانی چپل اور چہرے پر وہ محبت بھری مسکراہٹ جو صرف باپ کے چہرے پر ہوتی ہے۔ نادیہ کی آنکھیں فوری بھر آئیں اور اس نے آگے بڑھ کر ابا کا ہاتھ تھاما۔ ابا نے کہا کہ بیٹا کئی دنوں سے فون نہیں ملا، فکر ہو گئی تھی، سوچا آ کر دیکھ لوں۔ نادیہ نے کہا کہ ابا آئیں، اندر آئیں، مگر اسی وقت اندر سے بیگم صاحبہ کی آواز آئی کہ نادیہ کون ہے؟ نادیہ نے کہا کہ امی جان میرے ابا آئے ہیں۔ بیگم صاحبہ حال میں آئیں اور استاد غلام رسول کو دیکھ کر ان کے چہرے پر وہ تاثر آیا جو کسی ناپسندیدہ چیز کو دیکھ کر آتا ہے۔ نہ سلام کا جواب دیا، نہ بیٹھنے کو کہا اور نہ ہی کوئی خوش آمدید کے الفاظ کہے، بس ایک سرد نگاہ سے دیکھا اور واپس اپنے کمرے میں چلی گئی۔ نادیہ کا دل ڈوب گیا، مگر اس نے ابا کو صوفے پر بٹھایا اور پانی لانے باورچی خانے میں گئی۔
ابھی وہ باورچی خانے میں ہی تھی کہ بیگم صاحبہ بھی وہاں آ گئی اور آہستہ سے بولی کہ ان کے لیے کچھ خاص بنانے کی ضرورت نہیں، صبح کی بچی روٹی اور دال رکھی ہے وہی دے دو، گھر کا راشن مہمانوں کی نظر نہیں ہوتا۔ نادیہ کے ہاتھ رک گئے اور آنکھوں کے سامنے اندھیرا آ گیا۔ نادیہ نے کانپتے ہاتھوں سے وہ باسی کھانے کی پلیٹ اٹھائی اور ابا کے سامنے رکھ دی۔ ابا نے پلیٹ دیکھی اور سمجھ گئے۔ انہوں نے نادیہ کی طرف دیکھا تو نادیہ کی آنکھیں نم تھیں اور وہ نظریں جھکائے کھڑی تھی۔ ابا نے کہا کہ بیٹا یہ کھانا بہت اچھا ہے مگر آج بھوک نہیں ہے۔ ابھی یہ ہو ہی رہا تھا کہ چودھری منظور کمرے سے نکلے اور استاد غلام رسول کو دیکھ کر بولے کہ سنیں بھائی، آئندہ آنے سے پہلے اطلاع دیا کریں، ہمارے گھر میں بغیر بتائے آنا مناسب نہیں، اور اگر اپنی بیٹی کو آداب نہیں سکھائے تو یہاں آ کر سکھانے کی کوشش نہ کریں ورنہ طلاق کے کاغذ تیار ہیں۔ یہ الفاظ سنتے ہی استاد غلام رسول کے ہاتھ کانپنے لگے اور پانی کا گلاس ان کی انگلیوں سے چھوٹ کر فرش پر گر گیا۔ نادیہ نے اپنے بوڑھے ابا کو اس حال میں دیکھا تو اس کے اندر کچھ ٹوٹا اور کچھ جڑ بھی گیا۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ اب خاموشی ختم ہوئی۔ نادیہ نے فرش پر گرے گلاس کے ٹکڑے اٹھائے اور اپنے ابا کے پاس بیٹھ گئی۔ ابا کے ہاتھ ابھی تک کانپ رہے تھے اور ان کی آنکھیں نم تھیں مگر وہ اپنے آنسو چھپا رہے تھے تاکہ بیٹی کو تکلیف نہ ہو۔ نادیہ نے ابا کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا اور آہستہ سے کہا کہ ابا آپ فکر نہ کریں۔ ابا نے مسکرانے کی کوشش کی مگر وہ مسکراہٹ ہونٹوں تک نہیں آ سکی۔ انہوں نے کہا کہ بیٹا میں ٹھیک ہوں، تم ٹھیک ہو یہی کافی ہے۔ نادیہ نے ابا کا چہرہ دیکھا تو اسے لگا کہ 6 مہینوں میں ابا بہت بوڑھے ہو گئے ہیں، چہرے کی جھریاں گہری ہو گئی ہیں اور آنکھوں میں وہ چمک ماند پڑ گئی تھی جو پہلے ہمیشہ رہتی تھی۔ نادیہ سمجھ گئی کہ یہ بڑھاپا نہیں بلکہ بیٹی کی فکر اور بے بسی کا بوجھ ہے جو ابا کے چہرے پر اتر آیا تھا۔ اس لمحے نادیہ کے اندر ایک فیصلہ پختہ ہو گیا۔ چودھری منظور کمرے میں جا چکے تھے اور بیگم صاحبہ اپنے کمرے میں بند تھی۔ کامران دفتر میں تھا۔ نادیہ نے ابا کو آہستہ سے کہا کہ ابا آپ ابھی جائیں اور گھر جا کر آرام کریں، میں جلد آؤں گی آپ سے ملنے۔ ابا نے نادیہ کی آنکھوں میں دیکھا اور کچھ پوچھنا چاہا مگر نادیہ نے ان کا ہاتھ دبایا اور کہا کہ بس آپ جائیں۔ ابا اٹھے اور آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھے۔ نادیہ نے دروازے تک ان کے ساتھ آئی اور جب ابا باہر نکلے تو ان کے پیٹھ دیکھ کر نادیہ کے آنسو بے قابو ہو گئے۔ وہ بوڑھے باپ کی جھکی ہوئی کمر، آہستہ قدم اور سر پر سفید بال دیکھ کر نادیہ کا دل بھٹکنے لگا۔ اس نے دروازہ بند کیا اور اندر آ کر وضو کیا، نماز پڑھی اور اللہ کے سامنے بہت دیر تک سجدے میں رہی۔ شام کو کامران دفتر سے آیا تو بیگم صاحبہ نے اسے سب بتایا اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ نادیہ نے بیچ میں بولنے کی کوشش کی تھی۔ کامران کھانے کی میز پر بیٹھا نادیہ کی طرف دیکھ کر بولا کہ نادیہ تمہارے گھر والوں کو بتا دو کہ آئندہ بغیر اطلاع کے نہیں آنا اور جب آئیں تو ادب سے آئیں۔ نادیہ نے کامران کی آنکھوں میں دیکھا اور پوچھا کہ کامران میرے ابا نے کیا غلط کیا تھا؟ کامران نے کہا کہ یہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں، میں نے جو کہا وہ سن لو۔ نادیہ خاموش ہو گئی اور اس نے کھانا نہیں کھایا۔ رات کو کمرے میں آئی تو اس نے اپنے پرانے بیگ میں سے ایک فائل نکالی جو اس نے شادی کے بعد سے اتحاد سے سنبھال کر رکھی تھی۔ یہ فائل اس کی زندگی کا سب سے اہم راز تھی۔ نادیہ نے شادی سے پہلے بینک میں کام کیا تھا اور اسے قانونی اور مالی معاملات کی سمجھ تھی۔ جب سسرال آئی تو پہلے ہفتے میں ہی اس نے محسوس کر لیا تھا کہ یہاں سب کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ چودھری منظور کے کاروبار میں کچھ ایسی باتیں تھیں جو نادیہ کو سمجھ آتی تھی مگر دوسروں کو نظر نہیں آتی تھی۔ دفتر کے کاغذات جو غلطی سے کبھی کبھی گھر آ جاتے تھے، وہ باتیں جو چودھری صاحب فون پر کرتے تھے اور وہ لوگ جو رات کے اندھیرے میں گھر آتے تھے۔ نادیہ نے خاموشی سے سب کچھ دیکھا، سمجھا اور محفوظ کرتا رہا۔
اور محفوظ کرتی رہی۔ اس نے اپنے بینک کے پرانے ساتھی سے رابطہ کیا جو اب ایک بڑے اخبار میں تھا اور سب کچھ اس تک پہنچاتی رہی۔ آج وہ فائل مکمل تھی اور وقت آ گیا تھا۔ اگلے دن صبح نادیہ نے کامران سے کہا کہ شام کو گھر میں سب ہوں، مجھے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ کامران نے حیرت سے دیکھا مگر کچھ نہیں بولا۔ شام کو چودھری منظور، بیگم صاحبہ اور کامران تینوں ہال میں بیٹھے تھے۔ نادیہ باہر سے آئی تو اس کے ساتھ ایک وکیل اور 2 گواہ بھی تھے۔ چودھری منظور نے کہا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ نادیہ نے پرسکون آواز میں کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو آج ایک ضروری کام کے لیے آئے ہیں۔ پھر اس نے اپنی فائل کھولی اور چودھری منظور کے سامنے رکھ دی۔ چودھری صاحب نے فائل دیکھی اور ان کا چہرہ سفید پڑ گیا کیونکہ اس فائل میں وہ سب تھا جو کبھی کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے تھا۔ کامران نے بھی فائل میں جھانکا اور اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ چودھری منظور نے فائل کے کاغذ الٹے پلٹے اور ان کا چہرہ لمحہ با لمحہ بدلتا رہا، پہلے حیرت، پھر غصہ اور پھر ایک ایسا خوف جو انہوں نے شاید پوری زندگی میں کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ بیگم صاحبہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ کیا ہو رہا ہے مگر شوہر کا چہرہ دیکھ کر وہ بھی سہم گئی۔ کامران نے نادیہ کی طرف دیکھا اور بولا کہ یہ کیا ہے اور تم نے یہ کہاں سے لیا؟ نادیہ نے آہستہ مگر مضبوط آواز میں کہا کہ کامران، یہ وہ سب کچھ ہے جو تمہارے ابا نے پچھلے کئی سالوں میں کیا ہے۔ جھوٹے کاغذات، غریب لوگوں کی زمینیں، ہتھیانہ، سرکاری فنڈز میں گھپلا، یہ سب یہاں موجود ہے۔ چودھری منظور نے مٹھی بھینچی اور تیز آواز میں بولے کہ یہ سب جھوٹ ہے، تم نے یہ خود بنایا ہے، تمہاری یہ ہمت کہ میرے خلاف۔ نادیہ نے انہیں روکا اور کہا کہ چودھری صاحب، یہ میں نے نہیں بنایا، یہ آپ نے خود بنایا ہے، میں نے صرف محفوظ کیا ہے۔ وکیل نے آگے بڑھ کر کاغذات اٹھائے اور کہا کہ یہ تمام دستاویزات ہماری تحویل میں ہیں اور ان کی نقلیں پہلے ہی متعلقہ اداروں کو بھیجی جا چکی ہیں۔ یہ سنتے ہی چودھری منظور کرسی سے اٹھ کھڑے ہوئے اور نادیہ کی طرف بڑھے اور بولے کہ تم نے بہت بڑی غلطی کی ہے، ابھی یہ سب واپس کرو ورنہ نتیجہ بہت برا ہوگا۔ نادیہ ایک دم بھی نہیں ہٹی اور بالکل سیدھی کھڑی رہی۔ اس نے کہا کہ چودھری صاحب، کل آپ میرے بوڑھے ابا کو طلاق کی دھمکی دی تھی، جن کے ہاتھ سے پانی کا گلاس گر گیا تھا، جن ابا نے اپنی پوری زندگی کی کمائی میری شادی پر لگائی تھی، جنہوں نے کبھی کوئی غلط کام نہیں کیا اور آج انہیں آپ کے گھر میں باسی کھانا کھلایا گیا۔ آج میں صرف اپنے ابا کی بیٹی ہوں اور ایک باپ کی بیٹی یہی کرتی ہے۔ کامران نے نادیہ کا بازو پکڑا اور کہا کہ نادیہ، ابھی بھی وقت ہے، یہ سب واپس کرو اور معافی مانگو، ابھی بھی سب ٹھیک ہو سکتا ہے۔ نادیہ نے کامران کی طرف دیکھا اور اس کی آنکھوں میں وہ تلاش کیا جو ایک بیوی اپنے شوہر سے مانگتی ہے، مگر وہاں صرف ڈر تھا، اپنے باپ کا ڈر، اپنی دولت کا ڈر۔ نادیہ کے لیے کوئی فکر نہیں تھی۔ نادیہ نے آہستہ سے کامران کا ہاتھ ہٹایا اور بولی کہ کامران، جس دن تمہارے ابا نے میرے ابا کو طلاق کی دھمکی دی اس دن تم وہاں کھڑے تھے اور تم نے کچھ نہیں کہا۔ جب میری ماں کی آنکھوں میں آنسو تھے تم نے نہیں دیکھا، جب میرے ابا کے ہاتھ کانپ رہے تھے تم نے نہیں دیکھا۔ جو شخص اپنی بیوی کے بوڑھے باپ کی تکلیف نہ دیکھ سکے وہ میرا ہم سفر نہیں ہو سکتا۔ بیگم صاحبہ جو ابھی تک خاموش بیٹھی تھی اچانک بولی کہ نادیہ بیٹی، ہم سے غلطی ہوئی، تم معاف کر دو، سب ٹھیک کر لیتے ہیں۔ نادیہ نے بیگم صاحبہ کو دیکھا اور کہا کہ امی جان، کل تک آپ مجھے یہ احساس دلاتی تھی کہ میں آپ کے گھر کے قابل نہیں ہوں، میرے ابا آپ کے گھر کے قابل نہیں ہیں۔ آج جب یہ کاغذات سامنے آئے تو معافی یاد آئی۔ یہ معافی نہیں، یہ ڈر ہے اور میں ڈر سے نہیں دل سے معافی مانگنے والوں کو معاف کرتی ہوں۔ اسی لمحے باہر سے گاڑیوں کی آواز آئی اور دروازے پر دستک ہوئی۔ وکیل نے دروازہ کھولا تو باہر سرکاری اہلکار کھڑے تھے۔ چودھری منظور کا چہرہ دیکھنے والا تھا، وہ جو پوری زندگی دوسروں کو دھمکیاں دیتے رہے تھے، آج خود لرز رہے تھے۔ کامران دیوار کا سہارا لے کر کھڑا تھا اور بیگم صاحبہ کے ہاتھ جڑ گئے تھے، مگر اب جڑے ہوئے ہاتھ کسی کام کے نہیں تھے۔ نادیہ نے ایک نظر اس گھر کو دیکھا جہاں 6 مہینے اس نے گھٹ گھٹ کر گزارے تھے، بڑے بڑے کمرے، قیمتی فرنیچر، چمکتی دیواریں، مگر اندر سے
खोखला। उसने अपना बैग उठाया जो पहले से तैयार था और दरवाजे की तरफ बढ़ी। कमरान ने पुकारा कि नादिया रुको। नादिया ने मुड़कर देखा और बोली कि कमरान, जब मेरे अब्बा के हाथ कांप रहे थे तब तुम्हें रुकना चाहिए था। ये कहकर वो बाहर निकल गई और पीछे मुड़कर नहीं देखा। नादिया घर से निकली तो बाहर शाम ढल रही थी और आसमान पर सुर्ख रंग फैला हुआ था। उसने रक्षा लिया और सीधा अपने अब्बा के घर पहुंची। दरवाज़ा खटखटाया तो अब्बा ने खोला और नादिया को बैग के साथ देखकर उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने कुछ नहीं पूछा, बस दरवाज़ा चौड़ा करके एक तरफ हो गए। नादिया अंदर आई और अब्बा के कदमों में बैठ गई और उनके घुटनों पर सर रख कर रोने लगी। वो आंसू जो 6 महीनों से बंद थे आज बंद नहीं रह सके। अब्बा ने उसके सर पर हाथ रखा और खामोश रहे, क्योंकि बाप का हाथ ही सबसे बड़ा सहारा होता है जिसके लिए अल्फाज की ज़रूरत नहीं होती। अम्मी बावर्ची खाने से निकली और बेटी को देखकर वो भी आंसू ना रोक सकी। तीनों खामोश बैठे रहे और इस खामोशी में एक ऐसा सुकून था जो नादिया ने 6 महीनों में कभी महसूस नहीं किया था। अगले चंद दिनों में शहर में एक बड़ी खबर फैल गई। चौधरी मंजूर के कारोबारी गपलों के तहकीकात शुरू हो गई थी। अखबार में खबर आई कि एक मारूफ कारोबारी शख्सियत के खिलाफ झूठे दस्तावेजात और गरीब लोगों की ज़मीनें हथियाने का मुकदमा दर्ज हो गया है। महल्ले में लोग हैरान थे, क्योंकि चौधरी मंजूर को सब एक मुअज़्ज़ज़ और नेक आदमी समझते थे, मगर जो लोग उनसे मुतासर हुए थे वो आहिस्ता आहिस्ता सामने आने लगे। वो गरीब किसान जिनकी ज़मीनें छीनी गई थीं, वो दुकानदार जिन्हें धमकियां देकर नुकसान पहुंचाया गया था, वो मुलाजमी जिनकी तनख्वाहें मारी गई थीं, सब ने गवाही दी। अदालत में मुकदमा चला और नादिया ने भी अपना बयान दिया। उसने पूरी सच्चाई से बात की और एक लफ्ज़ भी झूठ नहीं बोला। कमरान ने कई बार नादिया को फ़ोन किया, पहले गुस्से से बात की, फिर मिन्नतें की, फिर रोया, फिर नादिया हर बार सुना, मगर जवाब वही दिया कि कमरान, जिस दिन तुमने अपने अब्बा को मेरे अब्बा की बेइज्जती करते देखा और खामोश रहे, उस दिन तुमने खुद ये फैसला कर लिया था। कमरान के पास कोई जवाब नहीं था। बेगम साहिबा ने नादिया की अम्मी को फ़ोन किया और मुआफ़ी मांगी। नादिया की अम्मी ने कहा कि बहन जी, मुआफ़ी अल्लाह देता है, हम तो इंसान हैं, मगर हमारी बेटी के अब्बा के हाथ कांपते थे जब आपके घर से निकले थे, वो लम्हा वापस नहीं आ सकता। बेगम साहिबा खामोश हो गई और फ़ोन रख दिया। उस रात उन्होंने बहुत सोचा कि जिंदगी भर तकब्बुर में रहीं और आज जो मिला वो उसी तकब्बुर का फल था। 3 महीने बाद अदालत ने फैसला सुनाया। चौधरी मंजूर को सज़ा हुई और उनकी जायदाद का बड़ा हिस्सा मुतासिरीन को वापस करने का हुक्म हुआ। वो बंगला जिसमें नादिया ने घुट घुट कर 6 महीने गुजारे थे अब अदालती तहवील में था। शहर में लोग बातें करते थे कि चौधरी मंजूर जैसे आदमी का ये इंजाम हुआ। कमरान अकेला रह गया, ना बाप की दौलत बची, ना बीवी रही और ना वो इज़्ज़त जो कभी ख़ानदान की पहचान थी। इधर उस्ताद गुलाम रसूल के घर में एक सुबह उनके पुराने शागिर्द आए जो अब एक बड़े इदारे में आला ओहदे पर थे। उन्होंने बताया कि उस्ताद जी, आपकी बेटी ने जो किया वो पूरे शहर में मिसाल बन गई है। नादिया को एक फलाई इदारे की तरफ से इजाज़त दिया जा रहा है, क्योंकि उसकी हिम्मत से कई गरीब ख़ानदानों को इंसाफ मिला। इजाज़त की तकरीब में नादिया स्टेज पर खड़ी थी और हाल भरा हुआ था। सामने पहली कतार में उसके अब्बा बैठे थे, वही सादा कमीज़, वही पुरानी चप्पल, मगर आज उनकी आंखों में वो चमक वापस आ गई थी जो कुछ अरसे से मानद पड़ गई थी। नादिया ने माइक थामा और बोली कि मैं ये इजाज़त अपने अब्बा को देती हूँ, जिन्होंने सारी ज़िंदगी मुझे यह सिखाया कि इज़्ज़त दौलत से नहीं सच से मिलती है। जब उन्होंने अपने हाथ से चाय का गिलास गिराया और किसी ने उन्हें हकीर समझा था, उस दिन मुझे पता चला कि खामोशी हमेशा कमज़ोरी नहीं होती, मगर गलत वक्त की खामोशी ज़रूर जुर्म है। हाल में तालियां गूंज उठीं और उस्ताद गुलाम रसूल ने अपनी आंखें पूंजी। नादिया ने स्टेज से अपने अब्बा को देखा और मुस्कराई। अब्बा ने भी मुस्कराया और उस मुस्कुराहट में वो सब कुछ था जो कोई बाप अपनी बेटी को दे सकता है। घर वापसी पर रक्शे में अब्बा और नादिया साथ बैठे थे। रात की ठंडी हवा चल रही थी और शहर की रोशनियां चमक रही थीं।
ابا نے نادیہ کا ہاتھ تھاما اور بولے کہ بیٹا، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میری بیٹی اتنی مضبوط نکلے گی۔ نادیہ نے ابا کے کندھے پر سر رکھا اور بولی کہ ابا، میں نے یہ مضبوطی آپ سے سیکھی ہے۔ آپ نے ساری زندگی سچ پر چلے مگر کبھی نہیں ٹوٹے، میں نے بھی وہی کیا۔ ابا کی آنکھ سے ایک آنسو نکلا جسے انہوں نے چھپانے کی کوشش نہیں کی، اور نادیہ نے بھی نہیں دیکھنے کا بہانہ کیا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ یہ دکھ کا آنسو نہیں، فخر کا آنسو ہے، اور فخر کے آنسو کو چھپایا نہیں جاتا۔